زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا ہے، یہ جینا کوئی جینا ہے جس کے ساتھ مرنا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ برادران اسلام و محترم حاضرین، موت ہر جاندار کے لیے کتنا بھیانک اور کیسا خطرناک لفظ ہے۔ موت سے ہر شخص بھاگتا ہے، بچہ ہو یا جوان، بوڑھا ہو یا بوڑھی، مرد ہو یا عورت، جھونپڑیوں میں رہنے والا ہو یا کوٹھریوں میں، دیہاتوں کا رہنے والا ہو یا شہروں کا، مسافر ہو یا مقیم، موت کے طرف کون کو کوئی پینا گوارا نہیں کرتا، موت کی آواز کو کوئی سننا نہیں چاہتا، مگر اس کے باوجود موت ہر ایک کے پاس آتی ہے۔ کبھی تو ماں کی گود میں آتی ہے اور ماں کی آرزو کو خاک میں ملا کر رکھ دیتی ہے، اور کبھی یہ بھرپور جوانی میں آتی ہے اور ہزاروں کی تمناؤں پر پانی پھیر دیتی ہے، اور کبھی یہ بڑھاپے میں آتی ہے۔ غرض موت ہر ایک کو آتی ہے، فرق اتنا آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس طرح ارشاد فرمایا، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ اے نبی فرما دیجئے، جس موت سے تم فرار کرتے ہو وہ کہیں ضرور ملے گی، اور تمہیں اس مالک کی طرف لوٹنا ہے جو تمہارے ظاہر و باطن اور اندر و باہر کا علم رکھتا ہے، اور تمہیں کل قیامت کے دن جس میں اولین اور آخرین جمع ہوں گے اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تمہارے اعمال سے تنبیہ کرے گا۔ اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اس سے جنت میں داخل کر دو، اور یہ پیغام سنا دو کہ اب کبھی بھی تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اس کے رسول کے قانونوں کو توڑ کر اور مخلوق خدا کو تکلیف دینے میں زندگی گزاری، اور تم نے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھا تھا، رشوت سے تم نے اپنی جبوں کو بڑھا تھا، یتیم اور بیواؤں کی دولت پر تم نے ڈاکہ زنی کی تھی، تو کل قیامت کے دن ناکامی کا جھنڈا پیچھے کی طرف سے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اور فرشتے سے کہا جائے گا اس کا مقت کو لے جاؤ اور جہنم میں انہیں موٹا دو۔ میرے دوستو، دنیا میں انسان دولت کمانے اور حاصل کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے، راتوں میں جا کر، دنوں میں تکار کر اور خون پسینہ ایک کر کے جمع کرتا ہے، لیکن جب انسان کو موت آتی ہے تو اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو لوگ اس کی ساری دولت لے لیتے ہیں۔ اگر اس کے بدن پر کوئی زیور ہوتا ہے، خواہ وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی اتار لیتے ہیں، اور اس سے اپنی دولت سے سوا کفر کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں رہتی، ساری چیزیں یہی پڑ رہ جاتی ہیں۔ لوگ نہلا دفنا کر، کفن پہنا کر قبرستان کی طرف چل دیتے ہیں، اور قبر میں دفن کر کے سارے لوگ واپس چلے آتے ہیں، کوئی اس کے ساتھ نہیں رہتا۔ آج دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہے، صرف اس کے ساتھ اس کے اعمال ہوتے ہیں، خواہ اچھے ہو یا برے، یہی اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ اسی کو ہمارے آقا جناب تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا، میت کی پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے دو لوٹ آتی ہیں اور ایک رہ جاتی ہے، اس کے پیچھے اس کی اولاد، اس کا مال اور اس کا عمل جاتا ہے۔ اولاد اور مال واپس آ جاتے ہیں، صرف عمل ساتھ رہ جاتا ہے، وہ اچھے ہو یا برے۔ سوچنے کا مقام ہے وہ عمل جو قبر کی کڑی میں بھی کام آنے والا ہے، وہ ہمارے پاس کتنا ہے، اور وہ معلوم ہوتا جو اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دے گا۔ اس کو جمع کرنے کے لیے ہم کتنے فکر مند ہیں، جمع کرنے کی کیا چیز تھی، جمع کیا کر رہے ہیں۔ میرا نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے، کیا کیا دنیا سے صاحب مال گے، کیا کیا دنیا سے صاحب مال گے، نہ دولت سادگی نہ اطفال گے، پہنچا تو لحد تک آئے سب لوگ، پہنچا تو لحد تک آئے سب لوگ، ہمرا اگر کے تو اعمال گے۔ عزیز دوستو، سکندر بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، غازی اور شجاعت میں مشہور تھا، جوانی کے بعد سودان سے چلا اور فتح کرتے کرتے ہوئے ہندوستان آ پہنچا، سرزمین پنجاب کو فتح کر لیا اور آگے نہ بڑھا،
یہیں سے جب اپنے وطن کی طرف واپس ہونے لگا تو اس کی طبیعت خراب ہوگی اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ جان نہیں بچے گی۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے، اب میں آپ لوگوں سے جدا ہو جاؤں گا۔ پھر وزیر سے کہا کہ جب میں مر جاؤں گا آپ لوگ میرا قبر دفن کر دیں گے۔ انہوں نے کہا حضور زندگی بھر ہم نے آپ کا نمک کھایا، اگر آپ کا قبر دفن میں نہیں کریں گے تو ہم سے زیادہ نمک حرام کون ہوگا؟ سکندر بادشاہ نے کہا کہ دیکھو میرا آخری وقت ہے اور آخری وصیت ہے، جب میں مر جاؤں آپ لوگ مجھے کفن پہنا کر دفن کرنے کے لیے لے جائیں تو میرا ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔ وزیروں نے کہا حضور ایسا نہ فرمائے کیونکہ اس میں آپ کی بڑی بےزتی ہوگی، کیونکہ آپ کا جنازہ ایک بادشاہ کا جنازہ ہوگا اور ساری دنیا اسے دیکھنے کے لیے آئے گی۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ آپ کا کفن سے باہر نکالا ہوا ہے تو پوری دنیا کہے گی کہ دیکھو سکندر کتنا بڑا لالچی ہے، پتہ کرتے کرتے ہوئے مر گیا، اب بھی اس کا لالچ ختم نہ ہوا، وہ کفن سے ہاتھ باہر نکالا ہوا ہے تاکہ اور مرد ہاتھ آ جائے۔ سکندر نے کہا کہ آپ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، میں اس لیے ہاتھ باہر نکال رہا ہوں تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو کہ 7 ملکوں کا بادشاہ آج جب دنیا سے جا رہا ہے تو وہ بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں 1 روپیہ بھی نہیں، کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی۔ دوستو دنیا میں انسان دولت کمانے اور حاصل کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے۔ آج کیا انسان یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے، کچھ اس سے فائدہ اٹھانے دو، جب داڑھی پک جائے گی ہم بھی تمہاری طرح نماز پڑھ لیا کریں گے، روزہ رکھ لیا کریں گے۔ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ انسان کو موت ماں کی گود میں بھی آ سکتی ہے، پھر بھرپور جوانی میں بھی آ سکتی ہے۔ موت نہ کسی کی جوانی دیکھتی ہے اور نہ ہی کسی کی حسرت و حیات دیکھتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب انسان کو موت آتی ہے نہ یہ گھڑی پیچھے آتی ہے اور نہ ہی یہ گھڑی آگے آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انہی الفاظوں سے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔